الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی اس مبارک رات میں اور مبارک تقریب میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں ہو. اگر انہیں کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور پورا مہینہ جو رمضان کا گزرا ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی اس کی بھی تلافی ہو جائے. بشرطے کہ آپ توجہ سے سنیں. آج اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم بڑے لمبے لیکچر سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، لیکن عمل میں ہم اتنا ہی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے چلے جا رہے ہیں. کیا پتہ؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں. ان کاموں سے سنتے ہیں، ایک کام سے سنا دوسرے سے نکل گیا.
اگر ہم ان کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے اگر سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ ضرور توفیق دے گا۔ اس لیے پہلی گزارش یہی ہے کہ مٹی کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے بھی ان دو تین باتوں کو آپ نے سنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں، فرمائیں گے یہ سخن از گوش دل باید شنود، این سخن از گوش دل باید شنود، گوش دل با جمله حیوان همدم است، گوش دل اینجا ندارد سود۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنا کرو، یہ مٹی کے کانوں سے سننے سے پیدا نہیں ہوتی، سنو گے پھر باہر جاؤ گے نکل جائیں گے۔ فرمائیں گے یہ سخن از گوش دل باید شنود، این سخن از گوش دل باید شنود، گوش دل اینجا ندارد سود، گوش دل با جملہ ہے وہاں ہمدم است۔ کہتے ہیں مٹی کے کان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو دیے، ہر حیوان، پورے جتنے بھی مخلوقات ہیں مٹی کے کان ان کے پاس بھی، بلکہ ہم سے زیادہ لمبے کان، بڑے بڑے کان، گدھے کے کان، بیل کے کان، گائے بھینس کے کان، بکری کے کان، کتنے بڑے بڑے۔ لیکن اللہ نے مٹی کے کانوں کے ساتھ ساتھ جو دل کے کان عطا فرمائے یہ صرف مخصوص ہے حضرت آدم کے اولاد کے ساتھ، بنی نوع انسان کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گوش دل با جملہ ہے وہاں ہمدم است، گوش دل با جملہ ہے وہاں ہمدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است، کہ یہ دل کے کان صرف انسان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دل کے کان اللہ نے دیے نا، اسی طرح دل کی آنکھیں بھی دی ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ جتنے اعضاء آپ کو ظاہری طور پر اس جسم اس باڈی میں نظر آئیں گے، اللہ نے وہ دل کو بھی دیے ہیں، دل کے بھی بنائے ہیں۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ بھی جہاں تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، دل کی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اس کی بھی اللہ سے دعا مانگو۔ فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اس لیے ایک تو آپ نے دل کے کان کھول کے سنے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو، کہ آج رات بھی اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کی اس رات کی مختصر سی نشست میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس چیز پہ؟ اس چیز پہ کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک جو تیرا مقدس مہینہ ہے جس کی نسبت تو نے اپنی طرف کی ہے، رمضان الشہر، رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اسی مہینے میں، اور حدیث میں آتا ہے جب بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے صحیفوں کے لیے کسی کتاب کے نازل کرنے کی جب ضرورت پیش آئی انسانیت کی ہدایت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تورات بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، زبور بھی اسی مہینے میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ بھی اسی مہینے میں، قرآن کریم بھی اسی مہینے میں۔ فرمایا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن بھی اسی مہینے میں اللہ نے نازل کی، انسانیت کی ہدایت۔
شکر اس لیے کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہماری اس فنا ہونے والی زندگی میں پھر اپنا مہینہ عطا کر دیا. آپ دیکھیں تو پچھلے سال ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب کئی ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں, کئی اس مہینے کے شروع میں تھے نہیں. تو اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے استغفار کی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما, شعبان کا مہینہ عطا فرما, برکت عطا فرما دے ہماری زندگی میں, اور رمضان کا مہینے میں پہنچا دے. اللہ کے نبی چاند دیکھتے تھے, رجب کا چاند 2 مہینے پہلے رمضان تھا, یہ دعا مانگتے تھے. فرما گیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت دے دے زندگی میں, شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے دے, رمضان میں پہنچا دے. آج اللہ نے ہمیں رمضان میں پہنچایا ہوا. تو ایک تو اس مہینے میں پہنچنے پر شکریہ ادا کرنا ہے, اور دوسرا کہ اس مہینے کی عبادات جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, روزے کی عبادت, تراویح کی عبادت, قرآن کریم کی ختم کی تقریب اور اعتکاف کی عبادت, شب قدر میں جاگنے کی عبادت, یہ ساری باتیں اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا. ورنہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کے گھروں میں رمضان آیا ہے کہ نہیں آیا, ایسے وقت ملیں گے آپ کو. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ان میں بھی شامل کیا, ہمیں روزے کی بھی توفیق دے دی, ہمیں تراویح کی بھی توفیق دے دی, اپنے گھر میں آنے کی بھی توفیق دے دی. تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ دیکھو دوسری اور شکر کس پہ کر لیں. آج کی رات میں آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ خود محبوب حقیقی اللہ خود آسمان دنیا پر تشریف لائیں اور اپنے بندوں کو آوازیں دے دے کر فرمائے, ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں تجھے بخشوں, ہے کوئی زندگی چاہنے والا میں اسے زندگی دے دوں, کوئی بیماری سے نجات چاہنے والا میں اسے صحت تندرستی دے دوں, رزق چاہنے والا میں رزق دے دوں, عزت چاہنے والا عزت دے دوں. ساری رات اللہ تعالیٰ اعلان ہو رہا ہے, ساری رات. ایسا کوئی تصور تھا جس پہ بھی ہم نے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آج ہمیں مانگنے کی توفیق دے دی, جاگنے کی توفیق دے دی, اپنے دربار شاہی میں آنے کی توفیق دے دی. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے, اگر ان لفظوں سے کرے تو بتا ہوگا. فرمائیں گے شکر للہ, شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدیں بدوست. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں موت نہیں دیا اور پھر اپنے دربار میں پہنچا دیا, اس رات پھر زندگی دے دی. اگر ہم اس پر شکریہ ادا کریں گے اللہ 20 راتیں ایسی عطا فرمائیں گے, 20 رمضان عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. فرما کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں بہت زیادہ دوں. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں, تم کر کے دیکھو. فرمایا کہ شکر للہ کہ نہ مرتے مرسیدیں بدو, شکر للہ کہ نہ مرتے مرسیدیں بدو, آفری باد بلی ہمت مردان ایمان. یا اللہ آفرین ہے, آپ کی لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ تم نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرما دی. اور یاد رکھیے توفیق اس کو ملتی ہے کہ ذہن نشین کرنے اچھی طرح جس کے دل میں طلب ہو, جس کے دل میں طلب ہو, تمنا ہو, حوث ہو, حیرت ہوگی, اس کو اللہ توفیق دے. اللہ کا قانون ہے اور اللہ اسی قانون کے تحت معاملہ کرتا ہے. دیکھیے واقعہ یاد آ گیا, ایک ذمہ دار تھے, بہت بڑے مالدار بھی تھے, ذمہ دار بھی تھے, شکار کے بھی بڑے آتی تھی, بڑے شوقین تھے. ایک دن شکار پہ گئے اپنے ایک ملازم کو ساتھ لے کر. ایک جنگل میں پہنچے, ایک گاؤں آ گیا, وہاں ایک مسجد تھی چھوٹی سی ویران سی. اس کا ملازم کہنے لگا آقا
اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ دوں، جو کا وقت ہو رہا ہے۔ اب اسے غصہ تو بڑا ہے، خود تو نمازی نہیں تھا، لیکن اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ انکار کرتا۔ بادل ناخواستہ کہا کہ جلدی سے پڑھ کے آ جائے۔ وہ گئے، ملازم جو تھا اس کا وضو کیا، 4 رکعت ظہر کی ادا کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ دعا مانگتے مانگتے دیر ہوگی کچھ سے۔ اب یہ صاحب اس کا آقا مانی دروازے پہ کھڑا مسجد کے باہر، اور وہ اندر بیٹھا ہوا اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ اگر آپ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ دربار شاہی ہے تو بادشاہ اندر ہے، دربار اس کا چوکیدار باہر ہے۔ اب اس نے جو دیکھا اتنی دیر ہو گئی آ نہیں رہا واپس، تو اس نے زور سے چلا کر کہا، اس کا نام تھا رمضان۔ وہ ذمہ دار کہنے لگا، ارے رمضانی باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے اندر سے جواب دیا، آقا حضور میں تو آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے نہیں دیتا۔ ان مالک نے ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی کہ مسجد میں کون ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے، دیکھا کوئی بھی نہیں۔ وہ پھر چیخ کر کہنے لگا، کم وقت کون نہیں آنے دیتا تجھے؟ اس کے ملازم نے کہا، حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ باہر کھڑا جو مالدار ذمہ دار اور یہ اندر، اس لیے کہ اس کے دل میں تڑپ تھی، حرص اللہ کی طرف لگاؤ تھا، رجوع تھا۔ اللہ نے انتظام کر دیا، مسجد بھی دکھا دی، توفیق بھی دے دی، نماز بھی پڑھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اسی کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اسی بات کہ اللہ کس کو توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تو دل کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، دولت کو نہیں دیکھتے کسی کی، نہ کسی کی تندرستی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی باڈی کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کی تمنا اور حرص اور حوث، طرف اور تمنا کو دیکھتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بود مور حوث داش کے در کعبہ رسد، مور کہتے ہیں چیونٹی کو خاصی، اور حوث کہتے ہیں تمنا کو، دل کی آرزو کو، تڑپ کو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج پر جانے لگے تو ایک چیونٹی نے جب دیکھا کہ لوگ کافروں کی شکل میں اللہ کے گھر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی طرف پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں بھی تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، میں بھی تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اب چیونٹی کیا مخلوق ہے، صبح سے لے کے شام تک پتنی کتنی پاؤں میں مسئلے جاتی ہے، نحیف کمزور طریقہ، نہ چل سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ اڑ سکتی ہے، لیکن بھئی اللہ تعالیٰ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بیمار ہے۔ آپ جا کر حرم شریف میں دیکھیں، ایسے ایسے معذور، ایسے ایسے بیمار بوڑھے ضعیف آپ کو اللہ کے گھر کا طواف کرتے دیکھیں گے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، آئے کیسے نہیں؟ وہ اس لیے آئے اللہ کی توفیق سے، اللہ طاقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے دل پر جب نظر ڈالی، دیکھا کہ اس کی تمنا ہے، تو اللہ فرمانے لگے کہ ہم انتظام کریں گے، ہم مسبب الاسباب ہیں، ہم سبب پیدا کریں گے۔ تو ایک کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا، حکم دیا کہ یہی اترو۔ چیونٹی سے کہا کہ اس کے پاؤں سے اڑو۔ کبوتر کو حکم دیا یہاں سے اڑو اور سیدھا حرم شریف میں جا کے بتاؤ۔ اسی کو مولانا روم فرمائے، فرمائے کہ بود مور حوث داش کے در کعبہ رسد، بود مور حوث داش کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید۔ فوراً انہوں نے پہنچا دیا۔ تو بھائی یہ تڑپ کی بات ہے، تڑپ لے کر بیٹھو گے تو کچھ لے کر جاؤ گے یہاں سے آپ انشاءاللہ، اور اگر تڑپ لے کے نہیں بیٹھے، توجہ کسی اور طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خالی لٹائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک صاحب ہمارے علاقے کا سچا واقعہ ہے، بڑوں سے سنتے چلے ہیں کہ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے حرون آباد کے علاقے میں، بہت بڑے ذمہ دار،
حج نہیں کرنے لاتے تھے. دوسرے ذمہ دار کو اس کے دوست تھے وہ حج کرائے, وہ ان کو بھی ترغیب دیتے تھے کبھی حج, تم بھی حج کرو, حج فرض ہے تمہارے اوپر. اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے, دولت بھی دے رکھی ہے, تو حج فرض ہے تمہارے اوپر, جاؤ حج کر کے. لوگوں کے کہنے سننے پر بڑے مجبور ہو کر کاغذات جمع کرائے, حج میں نام نکل آیا, پاسپورٹ ویزا لگ گیا, چلے گئے, کراچی پہنچ گئے. اب جب جہاز پہ سوار ہونے لگے سمندر کا پانی دے کر ڈر گئے, کہتے میں تو ڈوب جاؤں گا. گھر کو جب اس وقت بحری جہاز جاتے تھے, ہوائی جہاز جاتے بھی نہیں تھے, اور پھر وقت بھی بڑا لگتا تھا, 15 دن, ہفتے 2 ہفتے لگ جاتے تھے. پھر مکہ پہنچتے تھے, جدہ پہنچتے تھے. وہ وہاں سے ڈر گئے, کہتے میں نہیں سوار ہوا جہاز. واپس جب آئے وہاں سے کتے خرید کے رہے. ہمارے وزیر اعظم کی طرح اس کو بھی شوق ہوگا کتوں کا, کتے خرید کے واپس نہیں آئے. کیوں؟ اس کے دل میں تڑپ ہی نہیں تھی, اللہ نے مجھے آنے ہی نہیں دیا. اس طرح بہت سے مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرمایا کہ بطواف خاطر رفتم وحرم وحمداتن, بطواف خاطر رفتم وحرم وحمداتن, کہ بیرون ترچے کرتی کہ درون خانہ آئی. کہ تو جو اندر آنا چاہتا ہے میرے پاس, تو باہر کیا تیاری کر کے لایا؟ تیرے تو دل میں یہاں چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہے, یہاں تو اور شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے اپنے گھر. ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہماری طرف تھی, تو آج اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی. اللہ کون اجازت دیتا ہے اپنے گھر میں؟ تو اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا, شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے, یہ بھی شکر ہے, یہ زبان کا شکر ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ ہے کہ پورے بدن کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرو, سر کے بالوں کے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کا شکریہ ادا کرو. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ و شکر کی نیت کرو دل میں, 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے شکریہ ادا کرو. یہ ہے ساری باری کا شکر. کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو, یہ مالی شکرانہ ہو جائے گا. اور صرف آج کی رات شکر ادا کرنا, پوری زندگی شکریہ ادا کرتے رہو اللہ کا. اس لیے یہ جو ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ جائیں گے بڑے بن ٹھن کے, سنور کے, خوشبو معطر ہو کر نئے لباس میں ملبوس ہو کر جائیں گے نا عید گاہوں کی طرف, بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. کبھی سوچا کیا کرنے جاتے ہو وہاں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے جاتے ہیں. وہ جو 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں نا عید کے, وہ واجب ہے, ضروری ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی کی طرف سے. وہ جو عید الفطر کی نماز پڑھتے ہو وہ شکرانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تم نے رمضان عطا فرمایا, رمضان میں قرآن عطا فرمایا, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی, شب قدر ہمیں عطا فرمائی, اتنے انعامات عطا فرمائے. ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں یہ نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اور مالی شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں کہ سب کا فطرانہ ادا کرتے ہیں, ہر فرد ادا کرتا ہے, گھر کے ہر فرد کا ادا کرو شکرانہ. تو شکرانے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آج کی رات میں کبھی شکر ادا کرنا, 2 رکعت اس کے بھی پڑھو. رمضان کا شکرانہ پڑھے 2 رکعت اس کے بھی پڑھو. اور بھی آپ نفل جتنے چاہے پڑھتے رہو, لیکن شکرانے کے دن نفل 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو. آج تو ساری رات پڑھتے رہو, جتنا بھی شکر ادا کرے اللہ کا اترے گا. تو ایک میرا جو عمل بتلانے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا. اور دوسری بات اور آخری بات, اور یہ دونوں باتیں آج کی رات میں کرنے والی ہیں, اس سے ہمارا پورا مہینہ جو ہے کام والا ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا عمل ہے استغفار, توبہ. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بٹھا کے اللہ سے مانگنا. استغفار کا معنی اپنی بخشش, اپنی مغفرت, گناہوں کی معافی مانگنا اللہ سے. کس چیز پہ؟ استغفار جو ہم نے آج کرنا ہے وہ اس بات پہ کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے جو رمضان کا مہینہ دیا اس کا احترام بھی ہو سکا ہم سے.
اس کی بڑی بے حرمتی کی ہم نے، صبح کو بھی کی، شام کو بھی کی، دن کو بھی کی، رات کو بھی کی۔ ہم تو سمجھتے تھے صرف روزے کی حالت میں احترام ہے، ساری رات ہم فحش یعنی میں گزارتے رہے۔ یہ استغفار ہے۔ یا اللہ ہم نے روزہ رکھا، دین میں جھوٹ بھی بولا، یا اللہ روزہ رکھا ہم نے غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، لڑائی جھگڑا بھی کیا، کم تولا کم ماپا، سودی کاروبار بھی کیا، یا اللہ سارے گناہ معصیتیں بھی کرتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، یا اللہ ہم نے حق نہیں ادا کیا تیری عبادت کا، ہمیں معاف کرا۔ آج ہم نے استغفار، آج کی رات میں رمضان کا جو بے حرمتی ہوئی اس کا بھی توبہ کرنی ہے، جو روزے کی بے حرمتی کی، جو تراویح میں کمی کوتاہی ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ہم پیچھے جتھے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کب رکوع ہوگا تو بیچ میں شامل ہو، ہم بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہماری توجہ باہر ہے۔ یا اللہ یہ ساری کمی کوتاہی ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں پہ استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ تو آج یہ توبہ کی رات ہوئی، توبہ کرو گے تو ملے گا کچھ۔ جب تک پچھلے بقائے ادا نہ کرو، کسی محکمے کے ڈیفالٹر ہو تو وہ تمہاری درخواست روزی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، سنتا ہی نہیں تمہاری درخواست، کہتے پہلے میرا بقایا ادا ہوا۔ جب تک اللہ کے ساتھ جو بغاوت کی ہے، غداری کی ہے، جو معصیت اور نافرمانی سرکشی کی ہے، اس کی معافی نہیں مانگو گے، اس وقت تک درخواست منظور نہیں ہوگی۔ تو سچے دل سے توبہ کی، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ، اور دل جو ہے وہ بے گناہوں سے بھرا پڑا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، منہ پہ زبان پہ بھی استغفر اللہ ہے، لیکن دل جو ہے وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں۔ ایسی توبہ اللہ نے کیا قبول کرنی؟ کوئی گناہ بھی ہمارا مذاق اڑاتا ہے، گناہ بھی دیکھتا ہے وہاں کھڑے ہو کے کہ یہ اچھا اللہ سے توبہ کرنا، گناہ کے ابھی جا کے بھائی یہی گناہ کرے گا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ صبح پر تف، صبح کہتے ہیں تصویر، تف کہتے ہیں ہاتھ کو، فرمائے کہ صبح پر تف، توبہ پر لب، دل پر ذوق گناہ، صبح پر تف، توبہ پر لب، دل پورا ذوق گناہ، معصیت را خندقی آیت پر استغفار ماں، گناہ میرے اس استغفار پر مسکرا رہا ہے، ٹھٹھے کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ایسی توبہ نہیں کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ ایک دفعہ بھی سچے دل سے توبہ کر لو گے، پچھلی ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سارا رمضان ہمارا جو ہے، اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے کہ سچے دل سے اگر توبہ کرو گے، تمہارے جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ بھی میں نیکیوں میں بدل دوں گا، حسنات کو سیئات کو حسنات میں بدل کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے آج استغفار ہم نے اپنی کوتاہیوں پہ کرنا ہے، شکر اللہ کی نعمتوں پہ کرنا ہے کہ رمضان بھی نعمت ہے، تراویح بھی نعمت ہے، روزہ بھی نعمت ہے، اعتکاف بھی نعمت ہے، شب قدر کی تلاش بھی نعمت ہے، آج اللہ کے گھر میں حاضری بھی نعمت ہے، اور یہاں جو عبادت کریں گے جاگیں گے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس پہ شکرانے کی نماز پڑھنا ہے۔ اور جناب توبہ ایک تو دل ہوتی ہے نا، زبان سے، باڈی سے بھی ہوتی ہے، پورے جسم سے بھی توبہ ہے، اس کا طریقہ وہی ہے جیسے صلاۃ الشکر ہے، اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے۔ دو رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیے، زبان سے نہ کہیے، دل میں کہیے کہ میں توبہ کے دو رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اور پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر اللہ سے کہا، ہر چیز ملے گی۔ تو ایک استغفار اپنی اس رمضان کی بے حرمتی اور روزے کی جو بے حرمتی ہے، جو جتنی کوتاہیاں کی ہوئی ہے، ان سب کوتاہیوں پر استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ اور کوئی دوسری استغفار اس وجہ سے نہیں کرنا کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کی اس بددعا میں شامل نہ ہوتے ہیں جو اللہ نے کہ نبی نے ایک بددعا کی، اس کو آمین کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آدمی اگر حدیث سنتا ہے نا، انسان کے جسم کے دوپٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر تشریف لے جانے لگے، پہلے قدمچے پہ، پہلے سٹیپ پہ جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا زور سے آمین۔
دوسرے قدمچے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے قدمچے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ منبر پر چڑھتے ہوئے خلاف معمول آمین 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 کہتے رہے، جبکہ آپ نے کوئی دعا تو کی نہیں، دعا کے بعد آمین ہوتی ہے، آپ نے دعا کی نہیں اور آمین 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 کہتے رہے، اس کی کیا وجہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بھائی اصل میں جب میں سوار اوپر چڑھنے لگا، پہلے قدمچے پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ایک بار دعا کروں گا، تم نے اس پر آمین کہہ دی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے بدعا کیے، میں نے آمین کہا، میں نے دوسرے قدمچے پہ قدم رکھا، اس نے دوسری بدعا کی، میں نے پھر آمین کہی، اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اس نے بدعا کی، میں نے آمین کہی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ اللہ بھیجنے والے جبرائیل امین، اور جبرائیل امین سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کے سردار جو بدعا کر رہے ہیں، اور اس پہ آمین اللہ کے حکم سے کون کر رہے ہیں؟ جو سید الرسول ہیں، سارے رسولوں کے سردار، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر منبر میں چڑھتے ہوئے محراب کے اندر جمعے کے دن، اور گھڑی بھی وہ جو قبولیت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگو گے خطبے کے وقت میں قبول کروں گا۔ اب بتاؤ ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک، کوئی تردد، شبہ ہو سکتا ہے کسی بدبخت کو ہو تو ہو؟ اب ان تین دعا میں ایک ہی ذکر کروں گا جو ہمارے متعلق ہے، اس مہینے کے متعلق ہے، وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے فلاں قدمچے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کتنی زبردست تحریر ہے اور فتوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس پر کہا آمین، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی اور مہینے کے بارے میں کیوں نہیں؟ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھو، ہر طرف بخشش اور مغفرت کے سردار لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ، بخشش اور مغفرت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے، کسی دروازے سے آپ چلے جاؤ بخشش ہو جائے گی۔ روزہ رکھو تو بخشش کا وعدہ، تراویح پڑھو تو بخشش کا وعدہ، افطاری کرو تو بخشش کا وعدہ، سحری کھاؤ تو بخشش کا وعدہ، اعتکاف رکھو تو بخشش کا وعدہ، شب قدر میں جاگو تو بخشش کا وعدہ، قدم قدم پہ اللہ نے اسٹار لگائے ہوئے۔ اب ایسے جگہوں پہ ہوتے ہوئے بازار کے اندر اگر آٹے کے تھیلوں پہ اسٹار لگ جائے، چینی کے لگتے کیسے لمبی لمبی تاریں لگتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک زہریل و خوار ہو صرف آٹے کے لیے، اور ایک ہی بازار بنایا ہوا انہوں نے، یہ نہیں ہے کہ ایک کالج میں بنا دے، ایک ہائی اسکول میں بنا دے، ایک ادھر نور پورے بنا دے، ایک ادھر بنا دے، اتفاق سے نہیں، ایک ہی ہے۔ اللہ نے تو 14 دروازے کھولے، چاروں طرف دروازے بخشش کے لگائے، کسی بھی دروازے سے گزر جاؤ میں تمہارے پاس ہوں۔ ان حالات میں بھی اگر کوئی بدبخت مسلمان اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کیا ہوگا، اس کی بربادی میں کیا شک و شبہ ہوگا۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے بھی استغفار کرنا کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں شبہ نہ کرنا کہ ہم ان جن کی بخشش ہمیں بخش، آج اپنے آپ کو بخشوانے نہ کریں۔ اور میں بخشوانا کا طریقہ یہی ہے، اگر تو مانگو گے بے نیازی سے پھر کچھ نہیں ملے گا، مانگو گے بے نیازی سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بے نیاز آپ تو اللہ کی ہے، ہم آپ کا نیاز مند ہے۔ مانگو، دل سے مانگو اور متوجہ ہو کے مانگو کہ اللہ پڑے ہیں تمہارے در پہ،
لے کے جائے گا. بعض فقیر آپ کے پاس آتا ہے نا، آپ اس کو معاف کرو چلے جاؤ، وہ کھڑا رہتا ہے. بعض ہے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں پکے، وہ کہتے ہیں تیسو اگر کرے تیسو مگر کرے ٹکا نہیں دے گا، پیسہ لے کر جاؤں گا نہیں ہٹوں گا. اور تم مجبور ہو جاتے ہو، دے دیتے ہو. اللہ سے تو ایسے مانگو. وہ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتے رہے، باقاعدگی سے پڑھتے 30 سال تک. ایک رات جب اٹھے تہجد کے وقت، اور جب وہ خادم ان کا وضو کرانے لگا، سردی کا موسم تھا، تو آواز آئی کہ تم جو بے ڈھنگے طریقے سے تہجد پڑھتے ہو، یہ عبادت کرتے ہو، ہمارے یہاں قبول نہیں. وہ بزرگ وضو کیا پورا، پھر تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر فجر کی نماز ادا کر. دوسرے دن پھر جب اٹھے پھر وہی آواز آئی، تیسرے دن پھر وہی آواز آئی. اب ملازم تھا بیچارہ، خادم جو تھا کچے ایمان والا تھا، اس نے کہا حضرت 3 دن سے آواز آ رہی ہے کہ بے ڈھنگے طریقے سے یہ عبادت قبول نہیں آ، تو کیا فائدہ ہے؟ آرام سے سویا کرو، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھٹرتے ٹھٹرتے وضو کرتے ہو، جب قبول ہی نہیں ہوتی تو فائدہ کیا پڑھنے کا؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ارے بے وقوف، تیرا مشورہ غلط ہے، احمق ہے. چھوڑا تو اسے جاتا ہے کہ اسے چھوڑ کے کوئی اور درخو کرنا چلا جاؤں. جب داری کوئی اور نہیں ہے، درباری کوئی اور نہیں، اس کو میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. اگر اللہ قبول کرتا ہے تو اس کی یہ شان رحمت ہے، نہیں قبول کرتا تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی ہم تھانے دار تھوڑے ہیں اللہ کے اوپر. یہ کہنا تھا، آواز ہی بدل گئی. کیا آواز آئی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، فرمائے کہ قبول است گرچہ ہنر نیستت، قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ دیگر نیستت. قبول ہے، قبول ہے. آج کے عبادت کی وجہ سے، آج کے تیرے الفاظ کی وجہ سے پچھلے 30 سالوں کی عبادت میں نے قبول کر لی، کیونکہ تو کہتا ہے کوئی اب در اور کوئی در ہے ہی نہیں، اور کوئی چوکٹ ہے ہی نہیں، دربار ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، میں یہی پڑا ہوا ہوں. قبول ہوگی. ایسے مانگو اللہ سے، لگ لے بے نیازی سے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ایک شعر پڑھا، وہ تو شعر سن کے بڑے سرفراز ہیں کہ ابھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے یہ شعر سننے کی. وہ شعر بڑا بے نیازی میں تھا. شعر یہ تھا، فرمایا کہ اگر بخشے ظہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. یا اللہ اگر تو بخش دے گا تو نہیں بخشے گا تو میں کوئی شکایت نہیں کروں. اگر بخشے ظہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یا اللہ جو تیرا مزاج میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر دے، جہنم میں بھیج دے، جنت میں بھیج دے، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں. یہ ہے بے نیازی. مولانا فرمانے لگے کہ نہیں صاحب، ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس شعر کو اس طرح سنیں یا پڑھیں، اس کو بدلو، اس کو یوں کہو. کیسے؟ فرمایا گیا اگر بخشے ظہر قسمت نہ بخشے تو کبو زانی. یا اللہ اگر تم بخش دے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بخشے گا تو میں رو رو کے اپنے آپ کو بخشاؤں گا، میں آہو زاری کرتا رہوں گا جب تک تو نہیں بخشے گا. فرمایا گیا اگر بخشے ظہر قسمت نہ بخشے تو کروں زاری. اگر بخشے ظہر قسمت نہ بخشے تو کروں زاری. کہ کیوں بندے کی یہ خالی مزاج یار میں آئے. یا اللہ میں تو بخشوا کے جاتا ہوں. تو بھئی آج کی رات بخشش ہونے کی ہے، مغفرت کروانے کی ہے، مانگنے کی ہے، جاگنے کی ہے. تو ایک اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان کے ساتھ بھی اور پوری جسم کے ساتھ، جتنے نفر آسانی سے، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے پڑھ سکو. شکرانے کے بھی پڑھو اور پھر توبہ کے بھی پڑھو، صلاۃ التوبہ کے بھی، استغفار کے بھی، نفروں کے ساتھ بھی اللہ سے
استغفار کرو, زبان کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو. ایک تسبیح استغفار کی بزرگوں نے جو بیان کی وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ 100 مرتبہ, کیونکہ پھر 100 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ پوری پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور 100 مرتبہ پھر پوری پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. یہ یہاں سے دے کر جاؤ, گھر میں جا کے پڑھو, اللہ کے گھر میں پڑھو, اپنے گھر میں پڑھو, جہاں پڑھو آج اس میں ضرور عمل کرو. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن. Time to wake up. Did you not prophesize that in 39 years' time an arch rival worthy of me would appear? A great Saiyan. He answers to both the names Kakarot